السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر جمال پور کے مشہور ڈون شاہی گجر عرف شاہیہ گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جو 90 کی دہائی کا سب سے مشہور اور خطرناک بدماش تھا۔ اس نے جرائم کا آغاز تب کیا جب اس کی 3 بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس نے غیرت کی وجہ سے مخالف خان گروپ کے 27 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا۔ شاہیہ گجر نے ان 27 لوگوں میں سے 13 لوگوں کو مار کر ان کی لاشیں تھانے کے باہر لٹکا دی تھی۔ ان 13 لوگوں میں 4 پولیس والے بھی شامل تھے جو مخالف گروپ سے پیسے لے کر ان کی مدد کر رہے تھے۔ شاہیہ گجر نے اپنے علاقے میں پولیس چوکی پر قبضہ بھی کیا تھا اور بعد میں اس نے اس چوکی پر اپنا ایک ڈیرا بنا لیا تھا، لیکن پولیس نے 2 دن بعد اس چوکی سے قبضہ چھڑوا لیا تھا۔ شاہیہ گجر کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اسے بعد میں اس کے ساتھیوں نے 2 بار فرار کروانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں اسے جج کی گاڑی میں عدالت پیش کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں باہر لوہے کے بورڈ لگوائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا پولیس کا اس علاقے میں داخلہ ممنوع ہے۔ شاہیہ گجر کے مخالف خان گروپ نے شاہیہ گجر کو پار لگانے کے لیے اس دور میں 2 ڈی ایس پیز کو 18 لاکھ روپے کی رشوت دی تھی۔ ان پولیس افسران کی وجہ سے شاہیہ گجر کے خاندان، اس کی گجر برادری کے کئی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات شاہیہ گجر کے پوتے سے لی گئی ہے جس کا نام عرفی گجر ہے۔ اس وقوعہ کے بارے میں آپ لوگ 2003 کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، شاہیہ گجر پر BBC انٹرنیشنل نیوز چینل نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی۔ شاہیہ گجر گروپ اور خان گروپ کا تعلق ایک ہی علاقے سے تھا۔ خان گروپ کے سربراہ صوبر خان نے اپنے بیٹے کی شادی شاہیہ گجر کی بیٹی سے کرنے کے لیے شاہیہ گجر سے بات کی، لیکن شاہیہ گجر نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس معاملے پر شاہیہ گجر اور خان گروپ کے درمیان کئی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن برادری تبدیل ہونے کی وجہ سے رشتہ نہ ہو سکا۔ یہ بات پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگوں نے خان گروپ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ علاقے میں خان گروپ کا بہت اثر و رسوخ تھا اور کوئی بھی ان کی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ خان گروپ نے ضد میں آ کر شاہیہ گجر کی 3 بیٹیوں کو کالج سے واپسی گھر آتے ہوئے اکٹھے اغوا کر لیا تھا۔ شاہیہ گجر نے پولیس میں اس وقوعہ کی رپورٹ خان گروپ کے خلاف درج کروائی۔ پولیس نے یہ مقدمہ بھی درج کیا، لیکن انہوں نے خان گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی اور نہ ہی شاہیہ گجر کی بیٹیوں کو بازیاب کروانے کی کوشش کی۔ اسی رنج میں شاہیہ گجر اور اس کے بیٹوں عامری گجر، سجاول گجر، شودی گجر اور اس کے کچھ رشتہ داروں نے مل کر صوبر خان کے 5 بیٹوں کو چائے والے ہوٹل میں مار دیا تھا۔ اس ہوٹل میں ایک جوا خانہ بھی تھا جہاں پر لوگ جوا کھیلا کرتے تھے۔ یہ جوا خانہ صوبر خان کے بیٹے چلایا کرتے تھے اور ہر وقت اسی جگہ موجود ہوتے تھے۔ دوستو، جب شاہیہ گجر اور اس کے لوگوں نے صوبر خان کے بیٹوں کو پار لگوایا تو اسی رات ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے شاہیہ گجر کے گھر میں دھاوا بولا، لیکن خوش قسمتی سے شاہیہ گجر اور اس کے بیٹے اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان لوگوں نے شاہیہ گجر کی بیوی اور اس کی بہو کو پار لگا دیا تھا۔ شاہیہ گجر اور اس کے 4 بیٹے 3 سال تک مفرور رہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران اس کے سب سے چھوٹے بیٹے سجاول گجر کو پولیس نے جھنگ کے علاقے سے گرفتار کر لیا تھا۔
جسے بعد میں عدالت نے سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ کہا جاتا ہے جب سجاول گجر کو سزائے موت دی گئی تھی تو اس دن صوبر خان پر شراب کی ایک محفل رکھی تھی، جہاں پر صوبر خان کے دوست اور اس کے خاندان کے لوگ شامل تھے۔ اس بات کی خبر شاہیہ گجر کو ہو گئی تھی اور وہ اس محفل کی رات بھیس بدل کر اپنے گجر برادری کے 10 کے قریب لوگوں کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں آیا اور ڈیرے پر اس قدر زوردار دھاوا بولا کہ موقع پر ہی 13 لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقوع کے بعد یہ دوبارہ فرار ہو گئے تھے اور پولیس کے ایک مخبر کی خبر پر پولیس نے ساہیوال کے چک 38 میں ایک آپریشن کیا تھا جہاں پر یہ تمام لوگ موجود تھے۔ اس آپریشن میں پولیس کا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں شاہیہ گجر کے 2 بیٹے اور اس کے 3 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ شاہیہ گجر خوش قسمتی سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ صوبر خان نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن شاہیہ گجر نے ایک الیکشن کمپین کے دوران صوبر خان اور اس کے 7 لوگوں کو ایک ساتھ ہی پار لگا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد اس علاقے میں الیکشن روک دیا گیا تھا اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی طرف سے پولیس کے چھوٹے افسران کی سازش بھی کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے پولیس کے لوگوں نے شاہیہ گجر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ شاہیہ گجر کو پولیس نے ایک بار پھر ملتان کے علاقے سے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے جیل میں رکھا اور روز کی بنا پر اسے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے اسی عرصہ کے دوران اس کے ساتھیوں نے اسے فرار کروانے کی ناکام کوشش کی، جس کے بعد پولیس اسے جج کے ساتھ اسی کی گاڑی میں عدالت لایا کرتی تھی۔ دوستو، بعد میں شاہیہ گجر کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ شاہیہ گجر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے بیٹے آمری گجر نے اس دشمنی کو جاری رکھا، جس میں مزید لوگ مارے گئے تھے جن کی تعداد 9 کے قریب تھی۔ آج جب شاہیہ گجر کا بیٹا آمری گجر دبئی میں ہے اور وہ پاکستان میں پولیس کو انتہائی مطلوب ہے۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانی، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو نیست و نابود فرما، آمین۔